پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے ڈیرے، حد نگاہ محدود ہو جانے پر موٹر وے M1 پشاور سے برہان انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند، M3 فیضپور سے جڑاوالا، M4 شیر شاہ سے خانوال اور M11 لاہور سے سمڑیال تک ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M5 روڑی سے ملتان تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ گوجروالا، بہاولپور، احمد پور شرقیہ، رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی شدید دھند، قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ محدود ہو جانے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ پنجاب کے مختلف علاقوں کی فضا آج بھی آلودہ، لاہور 484 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کے مطابق قصور کا ایئر انڈیکس 374، ملتان کا 348، گوجرانوالہ کا 340 ریکارڈ، رحیم یار خان میں AQI 459، فیصل آباد میں 434 ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستانی انٹیلیجنس کی کارروائی میں داعش خراسان کو بڑا دھچکا، داعش کا ترجمان دہشت گرد خارجی سلطان عزیز اعظم گرفتار۔ دہشت گرد تنظیم کے آفیشل میڈیا ونگ العظام فاؤنڈیشن کا بانی ہے۔ العظائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم ہے۔ خارجی عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد وائس آف خراسان جیسے پروپیگنڈا پلیٹ فارمز اور میڈیا سرگرمیاں معطل ہو گئیں۔ افغان سرزمین سے TTP کی کارروائیاں پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن گئی۔ پاکستان پر افغان سرزمین سے TTP کے حملوں سے سرحدی کشیدگی اور جانی نقصان میں اضافہ ہوا۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کا دعویٰ جھوٹ قرار، اقوام متحدہ نے افغان طالبان کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ تازہ رپورٹ کے مطابق 2025 میں پاکستان میں TTP کے 600 سے زائد حملوں کا اندازہ ہے، تاہم بہت سے حملے پاکستانی فورسز نے ناکام بنائے۔ داعش خراسان کو دبایا گیا مگر خطرہ ختم نہ ہوا۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ دیگر ممالک کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ میں محسن نقوی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور منصوبہ ریکارڈ ٹائم میں مکمل کیا۔ شہروں قصبوں سے تجاوزات کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر شہروں کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں اقبال فلائی اوور کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب، کہا عوام کی سہولت کے لیے ایسے منصوبے اہم ہیں، شفافیت اور معیار کو یقینی بناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے۔ ریکارڈ مدت میں منصوبہ مکمل کرنے پر محسن نقوی کی تعریف، بولے محسن نقوی نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ کا طارق محمود جہانگیری کو عہدے سے ہٹانے کا حکم، عدالت نے طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار دے دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ کا متفقہ فیصلہ، ڈگری کیس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا، کہا طارق جہانگیری کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی، طارق محمود جج تعیناتی کے وقت وکیل بننے کے اہل تک نہ تھے، LLB کی ڈگری بھی درست نہیں تھی، عدالت کا فیصلے کی کاپی وزارت قانون کو بھیجنے کا حکم، طارق محمود کو بطور جج ڈی نوٹیفائی کرنے کی ہدایت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ، لیبیا کے کمانڈر ان چیف خلیفہ خفتر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکورٹی صورتحال، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال، عسکری روابط، تربیت اور صلاحیت سازی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، انسداد دہشت گردی کے میدان میں مشترکہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور، لیبیا کمانڈر کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف، فیلڈ مارشل کا لیبیا پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز، انسداد دہشت گردی عدالت کے احکامات پر مختلف مقامات پر نوٹسز چسپاں، جوڈیشل کمپلیکس میں بھی مختلف مقامات پر طلبی کے نوٹس لگا دیے گئے۔ سہیل آفریدی، مینا خان، امجد خان، شفیع اللہ اور امجد آفریدی کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تاجروں کو بھتے کی پرچیاں ملنے کا نوٹس۔ چیف منسٹر ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے وفد سے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت آباد کے چیئرمین حسن بخشی کر رہے تھے۔ مراد علی شاہ کا بھتہ خوری اور زمینوں پر قبضے کا معاملہ میڈیا کے بجائے ان کے سامنے اٹھانے کا شکوہ وزیر داخلہ نے بریفنگ میں بتایا کہ 50 بھتہ خوروں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا ہے۔ پولیس مقابلوں میں 6 مجرم مارے گئے۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ، جنوبی ایشیا خطرے سے دوچار۔ مودی سرکار کا دفاعی بجٹ میں 20 سے 25% اضافے پر غور۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ قومی پیداوار کا صرف 1.97% ہے۔ بھارت کا دفاعی اخراجات پاکستان سے کئی گنا زیادہ۔ پاکستان کی مسلح افواج بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم۔ قاتلانہ حملے میں زخمی بنگلہ دیش کے طلبہ تنظیم کے رہنما شریف عثمان ہادی سنگاپور کے اسپتال میں دم توڑ گئے۔ ملک بھر میں شدید ہنگامے اور پرتشدد مظاہرے۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے عوامی لیگ اور میڈیا دفاتر کو آگ لگا دی۔ توڑ پھوڑ کر کے عام سڑکیں بند کر دی گئیں۔ بعض مقامات پر مظاہرین کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں۔ راج شاہی میں مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ کو پھر نظر آتش کر دیا۔ حکومت نے مظاہروں کے پیش نظر مختلف علاقوں میں سیکورٹی سخت کر دی۔ پاکستان نے کھیل کے میدان میں تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ رکن قومی اسمبلی آمنہ بطول کو فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا میں عہدہ مل گیا۔ سیدہ آمنہ بطول کی فیفا کی ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی میں تقرری ہوئی۔ وزارت اطلاعات کے مطابق آمنہ بطول کی تقرری پاکستان کے لیے سفارتی اور کھیلوں میں اہم پیش رفت ہے۔ کراؤن بلاک چین نیٹ ورک کے بانی جسٹن سن دورہ پاکستان سے یادیں سمیٹ کر روانہ ہو گئے۔ چین واپسی پر جسٹن سن نے دورہ پاکستان کو کامیاب قرار دیا۔ ایکس پر پاکستان میں گزارے یادگار لمحوں پر مشتمل مختلف ویڈیوز بھی شیئر کی۔ متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری۔ پولیس کا الرٹ جاری۔ اماراتی ریاست فجیرہ راس الخیمہ میں شدید بارش۔ شارجہ اور دبئی کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے $900 ارب کی دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایک ایسے بل پر دستخط کیے جو امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کرتا ہے۔ بل امریکہ کے پیس تھرو اسٹرینتھ ایجنڈا اور گولڈن ڈوم کی فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے۔ امریکہ نے ون چائنا اصول کی سنگین خلاف ورزی کی۔ تائیوان کو اسلحہ بیچنا عام کے لیے نقصان دہ ہوگا، چین نے واضح کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کا امریکہ سے تائیوان کو مسلح کرنے کا اقدام فوری روکنے کا مطالبہ۔ انڈر 19 ایشیا کپ کے سیمی فائنلز آج کھیلے جائیں گے۔ پہلے سیمی فائنل میں پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش، دوسرے سیمی فائنل میں بھارتی ٹیم سری لنکا سے ٹکرائے گی۔ انڈر 19 ایشیا کپ کا فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ تھائی لینڈ کی ملکہ نے جنوبی مشرقی ایشیائی گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ تھائی ملکہ کا مکس اسکیل بورڈ کیٹیگری میں مقابلہ 47 فٹ لمبی کشتی پر 9 دیگر ساتھیوں کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیا۔ ملائیشیا کی ٹیم دوسرے اور میانمار تیسرے نمبر پر رہا۔